ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انسان کی بے بسی اسے کبھی کبھی غلط راستوں کا شکار بھی بنا دیتی ہے، اور کبھی یہی بے بسی انسان کے نجات کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ میں وہ رات کبھی فراموش نہیں کر سکتا جس دن میری اسی بے بسی نے مجھے وہ دن دکھایا جو میری زندگی کا ناقابل فراموش دن بن گیا۔ میرا نام زبیر ہے اور میں نے کراچی جیسے بڑے شہر میں لیکن ایک لوور مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے ماں باپ کی چوتھی اولاد تھا اور 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے میری پیدائش بھی میرے ماں باپ نے بہت خوشیاں منائی تھیں۔ میرے بعد 2 بہنیں اور بھی پیدا ہوئیں اور یوں میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری ماں مکمل طور پر گھریلو خاتون تھی، جبکہ میرے بابا ٹیکسی چلایا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ میں بڑی محبت تھی اور میرے بابا نے میرے اکلوتے ہونے کے باوجود کبھی بھی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ انہوں نے سب کو پڑھایا لکھایا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا ہونے کے ناطے مجھ سے ان کی کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ تھیں۔ میں اپنی تیسری بہن کے بھی 4 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور یوں میری بہنیں مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے گھر میں بہت پیار ملا اور ہمیشہ میرے ساتھ محبت اور نرمی والا معاملہ ہی کیا گیا۔ میری ماں نے بھی کبھی اپنے اکلوتے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا۔ البتہ چونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے تمام بہنوں کی میرے ساتھ محبت ہی کچھ الگ تھی۔ میں اپنی چھوٹی بہنوں سے بھی بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ آخر میں ان کا بڑا بھائی تھا۔ میرے بابا نے شروع سے ہی مجھ پر بے حد توجہ دی اور ہر لحاظ سے مجھے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوایا۔ اس میں کچھ کردار میری محنت اور ذہانت کا بھی تھا، کیونکہ میں بچپن سے ہی کافی ذہین اور خوب تیز ترار بچہ تھا۔ میری ذہانت کی وجہ سے مجھے اکثر تعلیمی ادارے کم فیس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ بھی آفر کر دیا کرتے تھے۔ جب تک میں میٹرک میں پہنچا اس وقت تک میری 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور تیسری بہن کی شادی کی بات پکی ہو چکی تھی۔ میری ذہانت اور کامیابیوں کی وجہ سے میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت سی امیدیں تھیں، اور میں بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکوں۔ البتہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ زندگی بڑی ہی بے اعتبار چیز ہے، اور ابھی اس دنیا میں میرے لیے بہت ساری آزمائشیں بھی باقی ہیں۔ میں نے بچپن سے ہی بڑے لاڈ پیار میں پرورش پائی تھی اور کبھی بھی کسی بڑی مشکل کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے ماں باپ نے کم آمدنی کے باوجود ہمیشہ میری فرمائشیں پوری کی تھیں۔ ہمارا مکان چھوٹا ہی صحیح لیکن ذاتی تھا، اور یہ بھی میرے ابا کو میرے دادا کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ میرے تمام چاچو اچھی جگہوں پر کام کیا کرتے تھے، اور خاندان میں ہمارا گھر ہی مالی طور پر سب سے کمزور تھا۔ میرے بابا نے اپنی ٹیکسی بھی بڑی محنت سے اپنی ذاتی بنا لی تھی۔ جب میں پیدا ہوا اس وقت تک وہ اسی ٹیکسی کی تمام قسطیں ادا کر چکے تھے، اور اب وہ ٹیکسی ان کی ذاتی تھی۔ میں جب میٹرک کلیئر کر کے انٹر میں داخلہ لے چکا تو میں نے بابا سے کہا کہ میں ٹیوشنز پڑھاؤں گا تاکہ میں آپ کا ہاتھ بٹا سکوں، لیکن بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے تمہاری پڑھائی سے ہی فائدہ چاہیے، تو خوب پڑھو لکھو اور آگے بڑھو، میں تمہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میرا انٹر میں دوسرا سال تھا جب میری تیسری بہن کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ابا ڈبل شفٹوں میں کام کر رہے تھے تاکہ تمام اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ گھر کے حالات گو کہ بہت اچھے نہیں تھے، لیکن میرے بابا خوب محنتی آدمی تھے
اور اس کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی بالکل فضول خرچی نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے روپیہ جوڑ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے خاصی رقم بچا رکھی تھی۔ میرا انٹر مکمل ہونے کے پہلے ہی میری تیسری بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اب میرے ماں باپ کی توجہ کا مرکز میری ذات ہی تھی۔ مجھے بھی اپنے ماں باپ کی امیدوں اور ان کی محنت کا پورا احساس تھا، اس لیے میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنی کارکردگی کو مزید اچھے سے اچھا کروں تاکہ آگے یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل سکے۔ میرا ارادہ مکینیکل انجینئرنگ کرنے کا تھا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میری کارکردگی اچھی رہی تو مجھے کسی نہ کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی مل جائے گی۔ یوں انجینئرنگ کی مہنگی پڑھائی کا بوجھ میرے بابا پر نہیں پڑے گا۔ البتہ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا انٹر مکمل ہونے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ کی خوب جی جان سے تیاری کی اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ انٹری ٹیسٹ میں میرے نمبر بہت اچھے آئے اور مجھے کراچی کی ہی ایک اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی مل گئی۔ یوں میں نے آخر کار اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے یونیورسٹی بھی جوائن کر لی۔ میرے اماں ابا میری اس کامیابی سے بے حد خوش تھے اور انہوں نے اپنے پورے محلے کے ساتھ ساتھ سارے خاندان میں مٹھائیاں بھی بانٹی۔ میری بہنیں بھی بہت خوش تھیں کیونکہ میں اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ مجھ سے بے حد محبت کیا کرتی تھیں۔ یونیورسٹی میں طرح طرح کے لوگ تھے اور وہاں کا ماحول ہی بالکل الگ تھا۔ میں اس ماحول میں ایک لحاظ سے مس فٹ ہی تھا، کیونکہ وہاں پر شاید ہی کچھ لوگ مجھ جیسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ اچھے اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یونیورسٹی کے ماحول میں کافی آزادی بھی تھی اور پہلے سیمسٹر کے دوران ہی کچھ لڑکوں کے لڑکیوں کے ساتھ چکر بھی شروع ہو گئے تھے۔ البتہ میں ان خرافات سے بے حد دور تھا، کیونکہ مجھے اپنے مالی وسائل کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا بھی پورا اندازہ تھا۔ میری توجہ کا واحد مرکز میری ڈگری تھی، جس کے بل بوتے پر میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ مجھے کئی سارے لوگوں نے اپنے اپنے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن میں نے انہیں رد کر دیا۔ میری پچھلی کارکردگی اور نمبروں کے بارے میں جو کوئی بھی سنتا وہ حیران رہ جاتا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ یونیورسٹی کی پڑھائی کے دوران بھی اپنی اس کارکردگی کو مزید بہتر کر سکوں تاکہ یہاں کے اساتذہ کی نظر میں بھی آ جاؤں۔ میری یہ کوشش کافی کامیاب رہی اور پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا تو میں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ میں، جسے یونیورسٹی میں کوئی نہیں جانتا تھا، ایک دم سے اپنے پورے بیچ کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ کچھ لوگ میری کامیابی پر خوش تھے اور کچھ لوگ میری کامیابی سے جل بھی رہے تھے، جس کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے مجھے اپنے اگلے سیمسٹر کے لیے بھی اسکالرشپ مل گئی، اور یوں اگلے سیمسٹر کی فیس کی مد میں بھی میرے بابا کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا پڑا۔ میرے ابو بھی اس کامیابی سے بے حد خوش تھے اور مجھے خوب محنت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں اور میں گھر میں بھی ان کی پڑھائی میں مدد کیا کرتا تھا۔ میں 19 سال کا ہو چکا تھا اور مجھے بابا اب بھی کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میرے لیے مکینیکل انجینئرنگ کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی، کیونکہ یہ فیلڈ میرے شوق کی تھی اور میں اپنے شوق کی وجہ سے مکینیکل انجینئرنگ کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں پہلے ہی کافی کچھ جانتا تھا۔ دوسرا سیمسٹر جاری تھا اور مڈ ٹرم امتحانات ہو چکے تھے کہ جب ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابو ایک رات سوئے تو اگلے دن اٹھ نہیں سکے۔ نیند کی عالم میں ہی نہ جانے کیسے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ یہ سانحہ ہمارے گھر کے لیے محض سانحہ نہیں بلکہ قیامت تھا۔ ابو ہمارے گھر کے واحد کفیل اور بڑے تھے۔ پورے خاندان میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھ سکتا تھا۔ ویسے ہی میری کامیابیوں کی وجہ سے
اور ابو کی محنت کی وجہ سے تمام لوگ ہم سے جلتے تھے۔ اس سانحے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ دوں اور اپنے گھر کو سنبھالوں۔ آج تک بابا نے مجھے باہر کی دنیا کی ہوا نہیں لگنے دی تھی اور میں اب تک اپنے باپ کے سر پر ہی پل رہا تھا۔ البتہ یہ وقت تھا کہ جب میں آگے بڑھتا اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتا۔ اس صدمے کی وجہ سے میری امی تو بستر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ خود ہمارا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، لیکن اب میں گھر کا اکلوتا مرد تھا اور مجھے مرد ہونے کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی۔ جب میں نے یونیورسٹی میں اس سلسلے میں بات کی اور پڑھائی چھوڑنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے کچھ پروفیسرز نے، جو میری کارکردگی سے بہت خوش تھے، انہوں نے مجھے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تب وہ مجھے لے کر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس چلے گئے۔ پروفیسرز کا کہنا تھا کہ ہم اس لڑکے کی گارنٹی دیتے ہیں، اس کو اوقات کار میں تھوڑی بہت نرمی مہیا کر دی جائے تاکہ یہ اپنی پڑھائی ساتھ ساتھ جاری رکھ سکے اور کوئی نہ کوئی کام بھی کرتا رہے تو اس کا کیریئر بچ جائے گا۔ وائس چانسلر نے تھوڑی بہت بحث کے بعد ان پروفیسرز کی ضمانت پر یہ مشورہ منظور کر لیا، اور یوں میں نے اپنے دوسرے سیمسٹر کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی اپنے ابو کی چھوڑی ہوئی ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ ابو مجھے ٹیکسی چلانے کی تربیت تو بہت پہلے ہی دے چکے تھے، البتہ انہوں نے مجھے اس کو بطور کاروبار نہیں سکھایا تھا، بلکہ اس امید پر سکھایا تھا کہ کسی دن میرے پاس اپنی گاڑی ہوگی جسے میں خود سے ڈرائیو کر سکوں گا۔ زندگی کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے ہی ابو کی سیٹ پر بیٹھ کر اسی ٹیکسی کو چلا رہا تھا کہ جسے چلا چلا کر ابا نے اتنے سالوں تک اپنے خاندان کی پرورش کی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ٹیکسی چلانے کی وجہ سے میری پڑھائی پر برا اثر نہ پڑے اور مجھے اسکالرشپ سے محروم نہ کر دیا جائے، کیونکہ اس سلسلے میں میرے پروفیسرز بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے مجھے ٹیکسی کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینی تھی۔ میری ٹیکسی چلانے سے ایک فائدہ تو ضرور ہوا کہ ہمارے گھر کے حالات زیادہ خراب نہیں ہوئے، بلکہ کچھ ہی دنوں بعد ہم پرانی روٹین میں واپس آ گئے۔ گھر میں ابا کے نہ ہونے کا خلا تو بہت بڑا تھا، لیکن صبر کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے ہی میں نے دوسرے سیمسٹر کے امتحانات دیے اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کارکردگی کو پچھلے سیمسٹر کے لیول پر ہی رکھا۔ اس بار بھی میں نے اپنے پورے بیچ میں ٹاپ کیا تھا، جس پر میری گارنٹی دینے والے پروفیسر صاحبان بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے تو مجھے دوسری قسم کی مدد کی بھی آفر کی تھی، لیکن میں نے خودداری کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ اب چونکہ میرا زیادہ تر وقت ٹیکسی چلانے اور پھر کلاس کے نوٹس لینے میں ہی گزر جاتا تھا، اس لیے باقی کلاس سے میرا ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا۔ میرا یونیورسٹی میں بس ایک ہی دوست بنا تھا جس سے میرا رابطہ رہتا تھا۔ میرے کچھ پروفیسرز ضد کیا کرتے تھے کہ میں ان کی کلاس لازمی اٹینڈ کروں، اس لیے مجھے مجبوراً ان کی کلاسز اٹینڈ کرنا پڑتی تھیں، جبکہ باقی پروفیسرز اپنے نوٹس مجھے مہیا کر دیتے تھے اور مجھے کچھ سمجھانے میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ یوں یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ مجھے اس قدر سخت کام کی عادت نہیں تھی اور کبھی کبھی تو مجھے رونا بھی آ جاتا تھا، کیونکہ میری عمر کافی کم تھی اور ابھی تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس میں مسلسل اتنی جان کھپائی ہو، لیکن یہ کام مجھے کرنا تو تھا۔ اماں بھی میری طرف سے بڑی فکر مند تھی اور ان کی صحت بھی ابا کے جانے کے بعد روز بروز گرتی ہی جا رہی تھی۔ میں چند گھنٹے یونیورسٹی میں دیتا اور اس کے بعد تقریباً رات کو بہت دیر تک ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ڈکیتی کے ڈر سے میں زیادہ تر مصروف شاہراہوں پر ہی ٹیکسی چلاتا تھا۔ ویسے بھی وہاں سے سواری ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ میں پوری جان مار کر کوشش کر رہا تھا
کہ نہ تو میری پڑھائی متاثر ہو اور نہ ہی میرا کام متاثر ہو۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں کم از کم اتنے ہی پیسے روز گھر لے کر جاؤں جتنے بابا روز گھر میں لایا کرتے تھے، تاکہ گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ میری دونوں چھوٹی بہنوں کے خرچے بھی چل سکیں اور کم از کم ان کی پڑھائی متاثر نہ ہو۔ میری تینوں بڑی بہنیں تو اپنی زندگی میں خوش تھیں، لیکن انہیں بھی میری بڑی فکر رہا کرتی تھی اور وہ جیسے جتنی ہو سکے میری مدد کیا کرتی تھیں۔ زندگی ایک لحاظ سے میرے لیے پہاڑ بن چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں اس سب کے ساتھ اپنی پڑھائی کیسے جاری رکھ سکوں گا۔ پھر بھی جیسے تیسے میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں رات 12 بجے کے بعد گھر آتا تو اماں اور بہنیں میری فکر میں جاگ رہی ہوتی تھیں۔ میں انہیں بہت کہتا کہ آپ سو جایا کریں، لیکن اپنے اکلوتے اور واحد بھائی اور بیٹے کے لیے آخر انہیں کیسے سکون آ سکتا تھا۔ کھانا کھا کر میں دن بھر کی پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا اور رات کو کہیں 3 یا 4 بجے سوتا تھا۔ صبح 8 بجے اٹھ کر پھر 9 بجے یونیورسٹی جاتا اور وہاں سے دوپہر کو 2 یا 3 بجے نکل کر ٹیکسی چلانا شروع کر دیتا۔ میری یہ روٹین بڑی لگی بندھی سی تھی اور مجھے آرام کے لیے بہت کم وقت ملا کرتا تھا۔ زیادہ تر میں اپنی نیند اتوار کے دن ہی پوری کیا کرتا تھا، جب مجھے یونیورسٹی سے چھٹی ہوا کرتی تھی۔ اس دن میں ٹیکسی بھی کم چلاتا تھا۔ اب میری ماں اور دونوں بہنیں بھی اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ گھر میں زیادہ شور نہ ہو۔ انہیں پورا احساس تھا کہ میں اپنی عمر سے بڑھ کر کوشش کر رہا ہوں اور مجھے آرام کی کافی ضرورت ہے۔ میری بہنیں بے شک مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ یہ بھی حقیقت بات ہے کہ میں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرف دیکھ کر ہی ہر روز اس محنت کے لیے تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اب ان بہنوں کے لیے میں ہی ان کا بڑا بھائی ہوں اور مجھے ہی ان کا بڑا بھائی بن کر دکھانا پڑے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور یوں ہی میرا یونیورسٹی کا پہلا سال پورا ہو گیا۔ تیسرے سیمسٹر کی تیاری میں مجھے بڑی مشکل آ رہی تھی، کیونکہ اب آگے پڑھائی بھی سخت ہو رہی تھی اور مجھے کام بھی کرنا تھا۔ اس سلسلے میں میرا وہ دوست میری بہت مدد کیا کرتا تھا جو یونیورسٹی میں میرا واحد دوست تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ کلاس کے لیکچرز ریکارڈ بھی کر لیا کرے، اور شام کو مجھے ریکارڈنگ دے جاتا تھا یا گھر میں پکڑا جاتا تھا۔ یہ مسلسل محنت چل رہی تھی۔ کئی بار مجھے میرے دوست نے کہا بھی کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو، کہیں کوئی چکر وکر بھی چلا لیا کرو، ایسے ہی محنت کرتے رہے تو تم اپنے ذہن کو کیسے فریش رکھو گے۔ مجھے اپنے دوست کی بس انہی باتوں سے چڑ ہوتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے اور محض مجھے فریش کرنے کے لیے مجھے چھیڑتا رہتا ہے۔ وہ ویسے ہی بہت احساس کرنے والا آدمی تھا اور خود بھی ایک متوسط گھرانے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ البتہ ان کے مالی حالات ہم سے کافی اچھے تھے۔ اس نے کئی بار میری مدد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار اسے منع کر دیا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں مجھ سے 1 سال ہی چھوٹی تھیں اور میں 21ویں سال میں تھا۔ میں تو اپنی دونوں بہنوں کو پڑھانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں کو ان کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ میں اپنی ماں کے احساسات کو سمجھتا تھا کہ ابا کے جانے کے بعد انہیں زندگی پر اعتبار نہیں رہا اور وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی تینوں باقی اولادوں کی بھی شادی کر دینا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں سمجھیں تو میں نے ان پر زیادہ زور بھی نہیں ڈالا۔ اب میری ماں میری آمدنی کو جوڑ جوڑ کر میری بہنوں کے لیے جہیز تیار کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رشتے بھی دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں نے زیادہ وقت ٹیکسی میں لگانا شروع کر دیا تھا۔ جب تک کوئی سواری نہیں ملتی تھی تو میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ہی پڑھتا رہتا تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل ہو رہی تھی، لیکن مجھے اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اماں کو بڑی فکر تھی کہ جب یہ دونوں بیاہ کر اپنے گھر چلی جائیں گی تو میرا کیا بنے گا اور گھر کیسے سنبھالا جائے گا۔
لیکن میں ہر بار ہی انہیں تسلی دے دیا کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی لیں گے۔ اماں کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح سے دونوں بہنوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور دونوں کو وہ ایک ساتھ ہی بیاہ کر رخصت کر دیں۔ ویسے بھی دونوں کی عمر میں 1 سال کا ہی فرق تھا، تو وہ دونوں ایک جیسی ہی لگا کرتی تھیں اور ان دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ انہوں نے اس بات پر کافی احتجاج کیا کہ اتنی کم عمری میں ان کی شادیاں کیوں کی جا رہی ہیں، لیکن اماں نے انہیں سمجھا دیا اور میں نے بھی انہیں کہا کہ بہنوں، جب تک میں ہوں میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہاری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جہاں پر تمہاری پڑھائی چلتی رہے۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہاری پڑھائی بھی مکمل کراؤں گا۔ آخرکار ہم نے انہیں سمجھا بجھا کر راضی کر ہی لیا۔ ویسے بھی وہ اپنے گھر کے حالات کو جانتی تھی، تو دونوں نے کچھ زیادہ ضد نہیں کی۔ اب اماں تیزی سے رشتے تلاش کر رہی تھی، حالانکہ ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ اس دوران میرا 2 سال بھی پورا ہونے والا تھا۔ تبھی خوش قسمتی سے اماں کو ایک ایسے گھر میں دونوں رشتے مل گئے جو دونوں آپس میں بھائی ہی تھے اور دونوں جڑواں بھائی تھے۔ جڑواں ہونے کے باوجود ان کی شکلوں میں اچھا خاصا فرق تھا اور وہ دونوں پہچانے بھی جاتے تھے۔ وہ گھرانہ بھی ہم جیسا ہی تھا اور وہ دونوں بھائی بھی ابھی پڑھ ہی رہے تھے۔ وہ گھر کافی سلجھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق پوری طرح سے تحقیق کی اور اپنے دوست کی بھی مدد لی۔ جب ہم پوری طرح سے مطمئن ہو گئے تو ہم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب میرا یونیورسٹی کا 3 سال تھا اور ہم نے شادی کے لیے ان سے 6 ماہ کا وقت لیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کے ابا بھی وفات پا چکے تھے، البتہ ان کی کچھ پراپرٹی تھی جس کے کرائے سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکے کافی محنتی تھے اور اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایک دکان بھی چلا رہے تھے۔ ہمیں یہ رشتہ ہر لحاظ سے پسند آیا۔ اب میں اپنی بہنوں کی شادی کے اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے اکثر رات گئے تک باہر رہتا تھا اور کئی بار تو میں صبح ہی گھر آیا کرتا تھا۔ اماں مجھے اتنی محنت کرنے سے روکتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر شادی میں کوئی کسر رہ گئی تو میری بہنوں کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اگر بابا ہوتے تو اس قدر دھوم دھام سے شادی ہوتی اور کوئی کسر نہ رہتی۔ اس لیے میں ہر ممکن کوشش کر کے کوئی بھی چیز کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی بات میں نے اماں کو کہی تو وہ بھی چپ ہو گئیں۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ اپنی بہنوں کی محبت میں ہی کر رہا ہوں۔ آخرکار شادی کا دن آ پہنچا اور میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے دونوں بہنوں کو دھوم دھام کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیا۔ بہنوں کو بیاہنے کے بعد گھر ایک دم سے خالی خالی ہو گیا تھا۔ میں خود بھی بے حد اداس تھا، لیکن آخر یہ کام تو ایک دن کرنا ہی تھا۔ مجھے اندر سے خوشی بھی تھی کہ میں کم از کم پوری طرح سے اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اب گھر میں ہم دونوں ماں بیٹا ہی تھے اور واقعی امی کا کہنا درست ثابت ہو رہا تھا کہ اب گھر کو سنبھالنا بڑا مشکل کام تھا۔ امی کی طبیعت تو ویسے بھی خراب رہتی تھی اور میں سارا دن یونیورسٹی اور ٹیکسی چلانے میں ہی مصروف رہتا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تو میں نے امی سے بات کر کے گھر میں ایک کام والی کا انتظام کر دیا، جو روز گھر آ کر گھر کی صفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھی، لیکن اس سے کھانے کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ اب ہم نے یہ روٹین اپنا لی تھی کہ میں صبح جانے سے پہلے باہر سے ناشتہ لے آتا اور پھر یونیورسٹی سے واپس آ کر پھر باہر سے ہی کچھ نہ کچھ کھانے کو لا کر اماں کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں پھر ٹیکسی چلانے کے لیے نکل جاتا اور کوشش کرتا کہ بیچ میں رات کے وقت ایک بار گھر آ کر پھر اماں کو کھانا کھلا دیا کروں۔ اس سے میرا خرچ تو زیادہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ یوں ہی ٹیکسی چلاتے اور اماں کا خیال رکھتے میرا یونیورسٹی کا 3 سال بھی مکمل ہو گیا۔ اب اماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں تاکہ مجھے کم از کم یہ تسلی تو ہو کہ کوئی تمہیں سنبھالنے والا موجود ہے۔
تمہاری سبھی بہنیں تو اپنے گھر کی ہو چکی ہیں اور تم اپنی کسی بہن کے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ والا گھر تمہارا ہی ہے اور تم نے یہیں پر رہنا ہے، تو مجھے تمہاری شادی کر لینے دو۔ بعد میں تم اپنے کیریئر کو بڑھاتے رہنا، تاکہ کم از کم مجھے یہ تسلی رہے کہ میرا بیٹا اکیلا نہیں رہے گا۔ میں اس غیر یقینی صورتحال میں شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کا دل توڑنا بھی مناسب نہیں تھا۔ کچھ دن تو میں نے یوں ہی گم و گو کی کیفیت میں گزار دیے اور اماں کو ٹالتا رہا۔ اماں کا اصرار بڑھتا چلا گیا اور آخرکار وہ میرے سامنے رو پڑی تھی۔ میں نے تمام خدشات کو ایک طرف رکھا اور اپنی ماں کو اپنے سے لگا کر انہیں ہاں بول دی۔ میرے بس حامی بھرنے سے ہی گویا میری ماں میں نئی طاقت آ گئی ہو۔ انہوں نے میرا سر چومنا شروع کر دیا اور مجھے دعائیں دینے لگیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری ماں کی دعائیں میرے لیے انشاءاللہ بہترین سبب پیدا کریں گی۔ ابھی یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا اور میں نے ٹیکسی چلانا تھوڑا سا کم کر دیا تھا، کیونکہ آخری سال میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا تھیسس بھی لکھنا تھا۔ باقی لوگوں کے تو یونیورسٹی میں گروپ بن گئے تھے اور میں اکیلا ہی اس کام میں لگا ہوا تھا۔ میرے وہ دوست میرے کام آ رہا تھا اور پورے بیچ میں سے بس وہی تھا جس نے میرے ساتھ اپنا نام اس پروجیکٹ میں لکھا تھا۔ یوں ہم دونوں مل کر یہ تیاری کر رہے تھے۔ اب میں ہفتے میں 3 دن ٹیکسی کم چلایا کرتا تھا، جبکہ باقی 4 دنوں میں رات گئے تک ٹیکسی چلاتا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر سکوں اور میری ماں کا کوئی ارمان ادھورا نہ رہ جائے۔ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں اب میری ماں کے ساتھ میری 5 بہنیں بھی شامل ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ بھی آخر اسی شہر میں بیائی ہوئی تھیں۔ میری کوشش تھی کہ شادی سے پہلے پہلے میری انجینئرنگ کلیئر ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور چوتھے سال کے پہلے حصے میں ہی اماں کو میرے لیے بڑا اچھا رشتہ مل گیا۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی اور سلیقہ شیار گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ لڑکی سادہ گریجویٹ ضرور تھی، لیکن ایک اچھے کالج میں پڑھا رہی تھی۔ ان کا گھر بھی ہمارے بالکل قریب ہی تھا، اسی لیے وہ شادی کے بعد بھی جاب جاری رکھ سکتی تھی۔ میں نے بھی اس سلسلے میں حامی بھر لی۔ اماں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب اماں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں تو اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی واقعی اماں کی تعریفوں کے مطابق بے حد خوبصورت تھی۔ ویسے بھی اب میں کافی پیسے جمع کر چکا تھا، تو امی نے 2 مہینے بعد کی ہی تاریخ مانگ لی۔ تھوڑی بہت بحث کے بعد تیسرے مہینے کی تاریخ فائنل ہو گئی۔ میں نے اماں کو بہت کہا کہ وہ 7-8 مہینے انتظار کر لیں تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اپنا پروجیکٹ پورا کر سکوں، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے تمہارے سر پر صحرا سجانا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا اور یوں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرے لیے یہ بڑے امتحان کا وقت تھا۔ ایک طرف میری یونیورسٹی کا فائنل ایئر چل رہا تھا، جس میں پروجیکٹ اور تھیسس کا کام ابھی باقی تھا۔ دوسری طرف اماں نے میری شادی رکھ دی تھی اور اس کے خرچے پورے کرنے کے لیے مجھے اب ٹیکسی بھی دیر تک چلانا پڑتی تھی۔ میرے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال تھی اور اس سے نکلنا مجھے بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ شادی کے بعد جب بیوی کی ذمہ داری سر پر آ جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ خیر، اب سر پر پڑی تھی تو کرنا تھا ہی، اس لیے میں اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ اب میں تقریباً رات بھر جاگتا تھا اور ویکینڈ پر ہی اپنی نیند پوری کیا کرتا تھا۔ اماں میری طرف دیکھ کر بڑی فکر مند تھی اور کہا کرتی تھی کہ تم ایسے ہی کام میں لگے رہے تو تمہاری صحت کا کیا ہوگا، لیکن میں ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ کام تو کرنا ہی ہے، اگر میں کام نہیں کروں گا تو خرچے کیسے نکلیں گے؟ شادی کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہوگا تو بیوی کو خوش رکھ سکوں گا۔ اماں کہتی تھی کہ میں تمہاری بیوی کے بارے میں جتنا جان پائی ہوں وہ بڑی ہی صابر، شاکر اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی بہت پیاری ہے۔
وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گی۔ خیر، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ یوں ہی محنت کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے اور میرا تھیسس کا کام بھی کافی حد تک مکمل ہو گیا تھا، جس سے مجھے کافی سکون ملا کہ اب شادی کے بعد مجھے زیادہ وقت پڑھائی کو نہیں دینا پڑے گا۔ شادی اپنے وقت پر ہوئی اور اماں نے جی بھر کر اپنے ارمان نکالے۔ میری بہنیں بھی شادی کے تمام فنکشنز میں سب سے آگے تھیں۔ آخر ان کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ نفیسہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ چکی تھی۔ وہ صرف نام کی ہی نفیسہ نہیں تھی، بلکہ اماں کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور وہ ہر لحاظ سے ہی بڑی نفیس اور سلیقہ مند طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے آنے سے گویا میری زندگی میں ایک پرسکون گوشہ آ گیا تھا۔ اب میں جب بھی گھر جاتا تھا وہ میرے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ اپنی زندگی کے ساتھی کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھنا اور محسوس کرنا ایک بڑا ہی خوشگوار تجربہ تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی میرا تھیسس بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا، جسے میں نے یونیورسٹی میں جمع کروا دیا تھا، اور اپنا پروجیکٹ بھی میں اس سے پہلے ہی یونیورسٹی میں جمع کروا چکا تھا۔ اب بس اس پروجیکٹ کا دفاع اور انٹرویو باقی تھا، جس کے بعد میری ڈگری مکمل ہو جاتی۔ اس سے پہلے ہی ایک خوشخبری میرے گھر میں اتر آئی۔ نفیسہ امید سے ہو چکی تھی اور اماں بہت خوش تھیں۔ میں بھی نفیسہ کا خوب خیال رکھ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنے پروجیکٹ کا دفاع بھی کیا اور انٹرویو میں بھی کامیاب رہا۔ شدید محنت اور 2 کاموں کے باوجود میں اب تک یونیورسٹی میں ٹاپر ہی تھا، جس سے میرے پروفیسر صاحبان بہت خوش تھے۔ میری کامیابی کی یہ کہانی وائس چانسلر نے بھی تقسیم اسناد کے دوران سب کو سنائی، جس سے سب بے حد متاثر ہوئے۔ اب میرے ہاتھ میں ڈگری آ چکی تھی، لیکن میں اب بھی ٹیکسی ہی چلا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے مختلف کمپنیوں میں جاب کے لیے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران وقت مکمل ہو گیا اور میرے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا۔ میں ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی بیٹی کا باپ بن گیا تھا۔ البتہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی پریشانی بھی میرے سر پر آ پڑی۔ میری معصوم سی پری کے پاؤں پیدائشی طور پر مڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ہر طرح کا چیک اپ کروایا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے۔ اماں ہمیں بہت تسلیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم بے فکر رہو، یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 5 سال کی عمر سے پہلے اگر بچی کے پاؤں کا آپریشن کروا لیا جائے تو یہ بالکل نارمل زندگی گزارے گی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اس آپریشن پر تقریباً 5 لاکھ روپے کا خرچ آنا تھا، جو ہماری حیثیت اور بساط سے باہر تھا۔ میں اب رات بھر ٹیکسی چلانے لگا اور خوب جان توڑ محنت کر رہا تھا۔ میری پڑھائی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف جابز کے لیے اپلائی کرنا بھی جاری تھا۔ یوں ہی 6 مہینے گزر گئے۔ میں ہر صورت اپنی بچی کا علاج کروا کے اس کو اپنے پیروں پر چلنے کے قابل بنانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے چھوٹی عمر میں اس کا آپریشن نہ کروایا تو 3 سال کی عمر ہونے کے بعد اس کو چلنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ یہی بات مجھے ڈاکٹرز نے بھی کہی تھی، لیکن خوب جان مارنے کے باوجود میرے پاس ابھی تک محض 1 لاکھ روپے ہی اکٹھے ہوئے تھے، اور اگر یہی پوزیشن رہتی تو شاید وہ 3 سال کی ہو جاتی اور میرے پاس پیسے مکمل اکٹھے نہ ہوتے۔ نفیسہ بھی بے حد پریشان تھی، لیکن وہ بھی مجھے بہت تسلی دیا کرتی تھی۔ ایک رات اسی طرح میں معمول کے مطابق ایک مصروف شاہراہ کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی میرے پاس آئی اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ آج تک میرا کوئی کسٹمر مجھ سے بھاؤ تاؤ کیے بغیر ٹیکسی میں نہیں بیٹھا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھیں بے شک کسی شاعر کا حسین ترین خواب تھی۔
اس کی آنکھیں اس قدر حسین تھی تو وہ خود کس قدر خوبصورت ہوگی۔ تبھی اس کی آواز نے میرا یہ سکوت توڑ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ناظم آباد کے ریڈ لائٹ ایریا میں جانا ہے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے گویا کرنٹ سا لگا۔ یہ ایک انتہائی بدنام زمانہ ایریا تھا جہاں طوائفیں رہا کرتی تھیں۔ خیر میں نے سر جھٹکا اور گاڑی چلا دی۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، البتہ تم چاہو تو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا اور ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں شیطان نے بھی سر ابھارا، کیونکہ مجھے اس وقت پیسے کی ضرورت تھی۔ لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہا کہ آپ اتر جائیں، مجھے آگے جانا ہے، کرائے کو چھوڑیں اور رہنے دیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی سے اتر گئی اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اگلے دن جب میں اسی جگہ پر کھڑا تھا، پھر سے وہی لڑکی آ گئی اور دوبارہ سے اسی ریڈ لائٹ ایریا میں جانے کی فرمائش کی۔ آج بھی اس نے کل والا کام کیا اور کرائے کے بجائے مجھے اپنے آپ کی پیشکش کر دی۔ اب میرا ذہن غصے سے بھر گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اسے یوں ہی جانے دیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا اور آج تو وہ باقاعدہ اصرار کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے اترنے کا کہا اور پھر وہاں سے گاڑی چلا دی۔ چوتھے دن میں اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہوا اور اسی روڈ پر آگے جا کر ایک اور جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد وہی لڑکی پھر سے آ گئی۔ نہ جانے اس نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا تھا۔ آج بھی اس نے مجھے اسی جگہ پر جانے کا کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس آج بھی کرایہ نہیں ہوگا، تو اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک مدھم سی ہنسی ہنسنے کے ساتھ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اسے آج بھی منزل پر پہنچا آؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اس لیے چپ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور اسے اس کی منزل پر اتار کر بغیر اسے کچھ کہے واپس آ گیا۔ ابھی رات زیادہ نہیں ہوئی تھی اور میں پھر سے ایک روڈ کے کنارے کھڑا سوچ رہا تھا کہ کاش آج مجھے کچھ اچھی سواریاں مل جائیں تو میری آمدنی کچھ بہتر ہو جائے۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے گاڑی میں سے کپڑا نکالا اور گاڑی کی صفائی کرنے لگا۔ تبھی میری نظر پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے بریف کیس پر پڑی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ آخر میں تو وہی لڑکی میری گاڑی میں بیٹھی تھی، یقیناً یہ اسی کا ہوگا۔ میں نے اس بریف کیس کو نکال کر کھولا اور ایک نظر دیکھتے ہی جھٹکے سے بند کر دیا۔ اس میں ہزار کے نوٹوں کی کئی گڈیاں موجود تھیں اور کھلے عام اس کو کھولنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں میں نے اسے اتارا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آخر کار میں گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ یہ سارا ماجرا سن کر میری بیوی بھی بے حد حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ بریف کیس لائیں، ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں، شاید اس میں اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ موجود ہو۔ جب ہم نے بریف کیس کھولا تو دیکھا اس میں 10 لاکھ روپے موجود تھے اور ساتھ ہی ایک لفافہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس لفافے کو کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا لفافہ اور نکلا، جس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا سفید کاغذ بھی تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ رقم اپنی بچی کے علاج کے لیے استعمال میں لائیں اور اس کے بعد ہی دوسرے لفافے کو کھول کر پڑھیے گا۔ یہ میری آپ سے التجا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے پہلے تو سوچا کہ ہم دوسرے لفافے کو بھی کھول لیتے ہیں، لیکن پھر رہنے دیا اور سوچنے لگے کہ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی امداد ہی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی بچی کی آپریشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی اور 2 ہفتوں کے بعد ہی میری بچی کا آپریشن ہو گیا۔ اس دوران میں برابر ٹیکسی چلاتا رہا تھا اور اپنی بچی کے علاج کے لیے میں نے ان روپوں میں سے 1 روپیہ بھی کسی اور جگہ پر خرچ نہیں کیا تھا۔ ہاسپٹل میں آپریشن پہ اور باقی اخراجات پہ پورے 5 لاکھ روپے ہی خرچ ہوئے اور یوں 5 لاکھ روپے باقی بچ گئے۔ جب میری بچی بالکل صحت یاب ہو گئی اور اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے
تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ ابھی دوسرے لفافے کو کھول کر دیکھنا باقی ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لفافہ کھولا تو اس میں سے کاغذ نکلا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کی کلاس فیلو ہوں اور آپ کو جانتی ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ البتہ آپ کا دوست مجھے جانتا ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں نے اس سے اس بارے میں وعدہ لیا ہے۔ اس لیے آپ بھی اسے مجبور مت کیجیے گا۔ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، لیکن ہمارے درمیان اسٹیٹس کا بہت بڑا فرق تھا، جس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں نے وقت ضائع کر دیا اور آپ کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی میں نے آپ کی زندگی میں آنے کا سوچا، لیکن تبھی مجھے آپ کی بچی کے بارے میں آپ کے دوست سے پتہ چلا۔ میں نے آپ کی شادی شدہ زندگی کو خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے باپ کو ایک رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ جس وقت آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہوں گے اس وقت تک میری شادی ہو چکی ہوگی۔ یہ میری محبت تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کا یہ مسئلہ حل کروانے کے بارے میں سوچا اور اسے میری طرف سے اپنی بچی کے لیے گفٹ سمجھ لیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری طرف سے کسی بھی گفٹ کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ میری جانب سے اس ننھی سی پری کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ چاہیں تو اسے اپنے استعمال میں لا کر کوئی کاروبار کر سکتے ہیں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ یہ بیکار رہے گی۔ میں یہ سب پڑھ کر بہت حیران ہوا اور مجھ سے زیادہ حیران تو میری بیوی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یقین نہیں آتا کہ اس دور میں بھی آپ جیسا کوئی بدھو اس دنیا میں موجود ہو سکتا ہے جسے کسی لڑکی کی پسندیدگی کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا، کیونکہ میں ان کاموں میں کبھی شامل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، لیکن کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی اس کا وعدہ توڑوانا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ بچے ہوئے 5 لاکھ روپوں سے میں نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا اور آج میں ایک چھوٹی لیکن کافی منافع بخش کمپنی کا مالک ہوں۔ ان پیسوں میں جو خلوص نیت سے دیے گئے تھے واقعی بڑی برکت ہوئی اور اب میری بچی بھی اپنے پیروں پر دوڑتی پھرتی ہے۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی جس میں مجھے اللہ کی طرف سے یہ غیبی امداد ملی۔ میری کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔